بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اور ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ راہو کا رول۔ راہو اس وقت ایریز میں ہر طرف پروگرام سننے کو مل رہے ہیں۔ راہو کیا چیز ہے، راہو کے متعلق بتائیں، راہو کیا افیکٹ کرتا ہے، راہو کیا فائدہ دیتا ہے، اور جو یہ سال جو ہے جو زوڈیاک سائن کے لیے راہو کا رول کس کے لیے اچھا ہے، کس کے لیے برا ہے، کس کے لیے نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کہاں پہ فائدہ دے گا، کہاں پہ نقصان دے گا، یہ ساری باتیں آج آپ کا کنسیپٹ کلیئر کروں گا، اور آپ اپنا ہاروسکوپ کے مطابق سنیے گا کہ راہو کہاں کیسے افیکٹ کر رہا ہے۔ اس وقت راہو ایریز میں آیا ہوا ہے 18 جولائی سے، اور یہ رہے گا 7-8 جنوری 2024 ٹو 2024 تک یہ ادھر رہے گا۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں راہو کے بارے میں۔ یہ پہلے ویسٹرن اسٹرالوجی میں نہیں دیکھا جاتا تھا، ویدک اسٹرالوجی میں راہو، اور یہ انڈیا کے نے یہ راہو کے پہلو آغاز کیا، اور اس کی بڑی ایک میتھ ہے۔ انڈیا والوں نے اپنی علیحدہ بنائی ہوئی ہے، لیکن جو جنرل ہم نے جو پڑھی ہے اپنے گرو سے تو وہ یہ جو کہانی تھی نا، ایک یہ سایہ ہے، ایک آپ کو حمزہ یہ پورا چارٹ پلے کرے گا جس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ راہو چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اور یہ فزیکل باڈی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک تصوراتی خیال سایہ، جس کو زحل کا سایہ شبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آگے جا کے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور یہ اپنی خصوصیت کے علاوہ ساری خوبیاں خصوصیت رکھتا ہے جو زحل کی ہیں، زحل یعنی سیٹرن کی ہے، اور راہو صرف اور صرف زحل کا دوست ہے، کیونکہ تو اس میں کہانی تھوڑی سی سنانا چاہوں گا کہ جنت میں جو متھ بنی ہوئی تھی اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساتھ ایک فوٹوگراف بھی چل رہی ہے کہ مون، سن، ملکہ بادشاہ، سپہ سالار، اور راہو اور مارس اور سیٹرن یہ بیٹھے، سیٹرن کہہ رہا ہوں، جوپیٹر فرشتہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں بیٹھے امرت دھارا پی رہے تھے۔ امرت دھارا وہ ہوتا ہے جسے پینے سے بعد موت نہیں ہوتی۔ تو اس دوران ایک ڈریگن کی شکل کا ایک جانور گھستا ہے وہاں پہ، اور وہ چپکے سے امرت دھارا پی لیتا ہے۔ تو بادشاہ کی جب نظر پڑتی ہے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے سن کی، تو سن حکم دیتا ہے راہو کو، اس کو مارس کو، اس کو مار دو۔ وہ تلوار اٹھاتا ہے، یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے 2 حصے کر دیتا ہے۔ تو راہو نے کیونکہ امرت دھارا پیا ہوتا ہے اس لیے وہ مرتا نہیں ہے، تو وہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ جو ہیڈ والا حصہ ہے اس کو راہو کہتے ہیں، جو دم رہ جاتی ہے پیچھے کیتو۔ تو اس دوران سیٹرن کا گزر ہوتا ہے، سیٹرن راہو کو اٹھا کے بچا کے لے جاتا ہے، اور کیتو وہیں رہ جاتا ہے جس کو مارس اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہ کہانی جو بنی ہوئی ہے کہ جو سر والا حصہ ہے وہ راہو ہے، اور کیتو والا حصہ وہ مارس ہے، اور کیونکہ وہ سیٹرن نے اس کو بچایا تھا، اس لیے وہ صرف سیٹرن کا دوست ہے، باقی سب کا دشمن ہے۔ اور اس نے اس وقت قسم کھائی کہ میں سوائے سیٹرن کو باقی ہر ایک کو میں کا دشمن ہوں گا، خاص طور پہ سورج، مریخ اور مشتری کا، مون کا، اور مرکری اور زورا کا بھی دشمن مانا جاتا ہے، لہذا جہاں بھی ان کے اوپر آئے گا وہ ان کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیتو جو ہے نا وہ مارس کے پاس ہے، تو لہذا آج کل ویسے اکتوبر کے مہینے میں مارس اور کیتو کا کنجکشن بھی ہوا ہے، تو لوگوں کی جو مختلف تھیوری آ رہی ہیں کہ جی وہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، بٹ مارس جب کیتو کے ساتھ وہ اس کا حصہ ہے، اس کا سایہ ہے، اس کو مانا جاتا ہے، تو وہ اس کی اسٹرینتھ وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ آج کل لیبرا میں، تو یہ بھی ایک تھیوریٹیکل کتابوں کا ایک نقطہ، مارس ایریز میں ایگزالٹ ہوتا ہے اور لیبرا میں فال میں ہوتا ہے، بٹ یہ کتابوں کی حد تک ہے، وہاں پہ مارس مضبوط ہی سمجھا جاتا ہے، لہذا اس وقت جو لیبرا میں ایریز میں آیا ہوا ہے وہ مضبوط ہی، لیبرا میں آیا ہوا ہے اس وقت کیتو اور مارس، تو وہ مضبوط ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ راہو، ہم کو کہ راہو کی بات کر رہے ہیں، کیتو کی بات اگلی دفعہ کریں گے، لیکن آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا۔
تو اس کا رنگ مشترکہ رنگ کالا اور پیلا رنگ کو جو مکس رہتا ہے نا وہ اس کا رنگ ہے. اس کی سمت جنوب اور مغرب ہے. اس کا دن ہفتہ ہے. راہو کا گھر جو ورگو ہے اور برج جوزا میں یعنی کہ شرف کا اس میں جیمنائی میں یہ حالت شرف میں ہوتا ہے اور برج قوس میں یہ سیجیٹیریس میں فال میں ہوتا ہے اور یہ اس کو دھوکہ دہی کا لاٹ بھی سمجھا جاتا ہے اور بیوہ متعلقہ رشتہ راہو سے پڑھا جاتا ہے. راہو کی خصوصیات اب میں مختصر سے بتا دوں پھر آگے میں آپ کو آپ کے گھروں کا انالیسس کر کے بتاؤں گا. نوکری سے استعفیٰ دینا یہ بھی راہو سے پڑھا جاتا ہے. ویران جگہوں کا حاکم، رینگنے والے زہریلے جانور، پرانا لوہا کچرا، چبھنے والی شیا، جڑیں، ریسرچ بھی راہو سے پڑھی جاتی ہے. کیڑے مکوڑے، سانپ، دماغی امراض بھی راہو سے ہم پڑھتے ہیں. زہر پوائزن، کسی کو زہر دینا، کسی کو مارس کے ساتھ جب راہو بیٹھا ہوتا ہے تو وہ زہر ہی بنتا ہے. غیر متوقع اچانک سڈن یہ ایک دم جیسے دھماکہ نا تو ٹھو اس طرح رزلٹ دیتا ہے. اور سڈن گین اچانک دولت مل جانا یہ بھی اس سے ہے. جوا، سٹا، لاٹری یہ بھی راہو سے پڑھا جاتا ہے. چمڑا سازی، اچھا وہ جگہ جہاں پہ بو مارتی چیزیں ہوں گی وہ راہو سمجھیں وہاں پہ راہو پڑ جاتا ہے. جیسے چمڑا سازی وہاں پہ آپ چلے جائیں بو مارتی ہوئی چیزیں، گٹر بدبو والے کام، وہ تمام چیزیں جو انسانی بربادی و تباہی کے لیے بنائی ہوں وہ بھی. گلی سڑی خوراک اشیاء، دھواں، سگریٹ، غسل خانہ، ہڈیاں، کنسٹرکشن کے اوزار، ہارڈ ویئر، کمپیوٹر کا. اچھا کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر لٹریسی اور کمپیوٹر بھی راہو سے ہی جانا جاتا ہے. اگر کسی کا راہو اس میں بیٹھا ہو ورگو میں اور ساتھ سیٹرن تو وہ کمپیوٹر جینیس ہوگا. اچھا بیت الخلاء. اچھا پھر میجک انفلوئنس بھی اس سے ہی رہتا ہے. کسی انسان کے اوپر جب راہو ہوتا ہے تو اس پہ جادو ہو گیا. گھبراہٹ، انسرٹنٹی. اچھا سڈن لاس. اچھا وہ کام جو کندھوں پہ مزدوری والا کام جو ہے نا کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے اٹھانا وہ بھی راہو. اچھا سلاٹر ہاؤس، ایمونیشن، تباہی و بربادی کرنے کا عمل، تیز دھار اوزار، بلیڈ، استرا، چھری، چاقو، شارپ چیزیں، جوتے، چمڑے سازی کا کام، مرچیں، سافٹ جڑیں، پرانی گاڑیاں، پرانی وہیکلس بھی راہو سے دیکھی جاتی ہے. اگر کسی کا راہو اچھا بیٹھا وہ نئی گاڑی رکھے گا، جس کا پرانا بیٹھا تو وہ پرانی گاڑی رکھے گا. جھینگے پرانز بھی، جسم کی دردیں، مہلک حادثے، ہڈیوں کا ٹوٹنا، ٹیڑھے دانت. دوسرے گھر میں راہو تو دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں. کھردرے ناملام ہونٹ، لپس بڑے کھردرے سے ہوتے ہیں. بڑی بڑی آنکھیں، لمبا ناک. سرا ڈیزرٹ کو بھی اس سے پڑا جاتا ہے. تیل جہاں نکلتا ہے وہ گلف والے کنٹری، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز. قتل کرنے کے اوزار، مسالہ جات تو یہ راہو سے دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیشیں اس میں آتے ہیں سویپر، خواب روگ، بھنگی، موچی، جوتے بنانے والا، بوجھ اٹھانے والا. جنگلات کی سائنس بھی اسی سے پڑھی جاتی ہے. مستریوں والے کام. اور جو اس کی بیماریاں ہیں وہ کوڑ، جذام، دل کے امراض، وبائی امراض، چھالے، چھوٹی آنت، مرگی بھی یہاں سے پڑھی جاتی ہے. جلد، سکن کے پرابلم، دماغی و اعصابی نظام، دماغی مینٹل ڈیزیزز. اور اس کے صدقات جو ہیں سرسوں، مولی، کمبل، زعفران، 7 دالوں کا مکسر، کوئلہ. تو اگر ذائچے میں راہو مثبت بیٹھا تو ہمیشہ نیا گھر بنائے گا، اگر منفی تو پرانا بدبودار گھر ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اگر ذائچے میں راہو بہت اچھا بیٹھا ہے تو وہ مرغی خانہ، پولٹری فارم یا ذبح شدہ گوشت کا کاروبار بہت اس کے لیے اچھا ہوگا. اگر راہو اچھا بیٹھا ہے تو دوسرے گھر میں موجود ہے تو صاحب ذائچہ کے بولتے ہوئے مسوڑے نظر آئیں گے لیکن کسی کا مزہ نہ آئے گا. اگر راہو منفی بیٹھا ہے تو سیلفش سینٹرڈ ہوگا، اگر مثبت ہوگا تو وہ فراخ دل ہوگا. تو اگر ذائچے میں راہو نیگیٹو بیٹھا ہے تو گاڑی بار بار پنکچر ہوگی، ورک شاپ آئے گی. راہو ڈارک باڈی ہے، دھوئیں کو بھی ڈیل کرتا ہے. اگر منفی ہو تو گھر میں دھواں ضرور پھیلتا ہے. اگر چوتھے گھر میں بیٹھا ہے تو صاحب ذائچہ کا گھر جنگل میں ہوتا ہے، ہر طرف درخت ہوتے ہیں. یہ باتیں کسی کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو، میں جو بتا رہا ہوں.
اگر راہو چاند اور سورج کے ساتھ بیٹھا تو چلاک ہوگا، تیز ہوگا، جھوٹ بولے گا، ادھر کی ادھر کرے گا، انتقامی، سازشی، نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، منہ پر کالا تل ہوگا، اینک بہت جلدی لگ جائے گی، والدہ سے نہیں بنتی، ہمیشہ والد اس پہ تنقید کرے گا یا ان سے بدتمیزی کرے گا۔ اگر عورت کے ذائچے میں سورج کے ساتھ راہو نوس بیٹھا تو عورت خامد سے نہیں بنے گی، طلاق کے حالات بنتے جائیں گے، میاں بیوی میں فاصلہ زیادہ رہے گا، خامد بھی اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ یہ میں اپنی کتاب سے آپ کو پڑھ کے سارا کچھ بتایا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنا وہ کہ راہو کے کیا آج کل راہو کدھر بیٹھا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ راہو کے کردار کو، راہو کو تھوڑا سا پڑھیں گے کہ راہو نے آج کل ایریز میں بیٹھا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ تو اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنی وہ لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، بڑے غور سے سنیے گا، جن کی ڈیٹ آف برتھ 26/4/1986 سے لے کے 2/12/1987 کے درمیان ہے، ان کا راہو ایریز میں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد 27/12/2004 سے لے کے 22/6/2006 کے درمیان ان کا راہو بھی ایریز میں بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ 18/7/2023 اب موجودہ پوزیشن میں بھی راہو جو ہے نا وہ 11/1/24 تک رہے گا، ایریز میں بیٹھا۔ تو میں نے تین سیشن اٹھائے ہیں جن کا راہو ایریز میں بیٹھا، وہ آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، ایریز میں اس وقت یہ راہو آپ کے اسینڈنٹ میں آیا ہوا تو سن کے اوپر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نیٹل کا مارس کیسا بیٹھا۔ اگر تو مارس اچھا بیٹھا تو دن کوئی نقصان نہیں تو آپ فکر مائنڈیڈ ہوں گے، سوچیں گے، آپ کی اپنے باس کے ساتھ نہیں بنے گی، ٹینشن، انزائٹی، لیگل ایشو، والد صاحب کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، بڑے بیٹے کے ساتھ، اور آپ دماغی طور پہ فکر مائنڈیڈ ہوں گے، سوچوں میں گم رہیں گے، اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا تنگ کرے گا۔ اسی طرح اب آ جائے ان کے ٹورس کے یہ 12ویں گھر میں، تو یہاں پہ پھر وہ مارس کی پوزیشن تھا۔ اگر مارس اچھا بیٹھا ہے تو آپ کے ایکسپینڈیچر کنٹرول میں رہیں گے، اگر مارس نیگیٹو بیٹھا ہے تو حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگے گی، آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے، آپ اپنے پروفیشن میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے گے، ریزگنیشن بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اگر پازیٹیو بیٹھا ہے تو آپ کو جاب بھی مل جائے گی۔ تو یہ 12واں گھر آپ کا ٹورین کا اس وقت بیٹھا ہوا ہے نیگیٹو۔ اچھا، جیمنائی کا 11ویں گھر میں راہو آیا ہوا ہے، اور 11واں گھر میں اگر آپ کا نیٹل کا مارس اور موجودہ مارس جب بھی نیگیٹو ہوگا تو 11ویں گھر کے سارے آپ کے ہوپس نہیں پورے ہوں گے، آپ کا سفر رک جائے گا، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، آپ کی ہاسپٹلائزیشن یا ہاسپٹل سے جان نہیں چھوٹے۔ اگر پازیٹیو بیٹھا ہے تو یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا، اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقفہ تھا۔ تو 11ویں گھر کی بات کر رہا تھا میں۔ 11ویں گھر میں آپ کا جو راہو ہے وہ اگر تو آپ کا مارس بہت اچھا بیٹھا تو آپ کو ٹریڈ میں ایک دم اٹھان مل جائے گی، ایک دم آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کی تجارت میں فائدہ ہوگا، لیٹیگیشن میں فائدہ، الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو اس میں فائدہ، ریکوری فرام النس، اور آپ کی وائف کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا، اور آپ کا ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی، کوئی ہوپس پوری ہوگی۔ اگر آپ کا مارس بہت نیگیٹو بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے لیفٹ کندھے پہ چوٹ لگ جائے گی، آپ کا لیفٹ ایئر میں پرابلم آ جائے گا، آپ کی پنڈلی پہ چوٹ لگے گی، آپ کا فارن ٹریولنگ میں رکاوٹ آ جائے گی، اور کوئی نہ کوئی شادی ہوتے ہوئے رک جائے گی، آپ کے ایلڈرز آپ کے ساتھ خفا ہو جائیں گے، اور آپ کا امبیشیس وش پوری ہوتی ہوئی رک جائے گی۔ تو یہ تو آپ کا یہ میں جیمنائی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں کینسیرین۔ کینسر آپ کے اس وقت 10ویں گھر میں۔
اچھا 10واں گھر اس وقت ایریز میں آپ کے کینسر کا اس نے اسکیئر دی ہوئی ہے آپ کے سینڈنٹ اس کے کینسیرین کے سینڈنٹ کو بھی. اچھا یہاں پہ اگر آپ کا وہ میں پھر کہوں گا کہ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی بتاتا ہوں. پہلے پازیٹیو بتاتا ہوں. آپ کے اسٹیٹس میں ایک دم اٹھان آ جائے گی, بزنس میں فائدہ ہوگا, آپ کی ویلتھ بہتر ہو جائے گا, آپ کا آکوپیشن میں اضافہ, پروموشن ایک دم آپ کی ان ایکسپیکٹڈ پروموشن ہونے کے چانسز ہے, آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا, فادر ایک دم آپ کی طرف ہو جائیں گے, اور رسپیکٹ اور ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا. مشترکہ کاروبار آپ کا ٹریڈ اور کامرس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں فائدہ ہوگا. اگر آپ کا نیٹل میں مارس نیگیٹو بیٹھا دین سب یہ اس کے ادروائز ہوگا, آپ کا لاس ہو جائے گا, آپ کا پروموشن ہوتے ہوتے رہ جائے گی, ڈیموشن کے چانسز بھی بن سکتے ہیں, ریزگنیشن کے چانسز بھی بن سکتے ہیں, کاروبار ٹھپ بھی ہو سکتا ہے, ٹریڈ میں ایک دم ڈاؤن فال ہوگا. اگر آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. تو یہ آپ کا یہ 10ویں گھر میں یہ آپ کا پرابلم آ سکتا ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ کا اللہ بھلا کرے لیو آپ کے 9th ہاؤس میں اس وقت ہے راہو. اچھا 9th ہاؤس میں جب راہو اگر پھر وہ مارس سے ریلیٹڈ ہے تو ایک تو آپ کی ان کیس اگر آپ کا مارس بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی مذہبی سفر آ جائے گا, یا کوئی غیر ملکی تعلیم کے لیے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا وہاں پہ آپ کو کوئی سڈن گین ایجوکیشن میں کوئی اچھا رزلٹ آ جائے گا, اور آپ کی کہہ لیں کہ فیم میں بھی اضافہ ہوگا, ریسرچ ورک میں بھی اضافہ ہوگا. بٹ ایف مارس از نیگیٹو نیٹل کا بھی, اور دین اس کو آپ ریورس کر لیں, آپ کی فارن ٹریولنگ رک جائے گی, آپ وہ ایگزام میں فیل ہو جائیں گے, آپ کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے, آپ کی فیور ختم ہو جائے گی, آپ کے کوئی نہ کوئی بدنامی کا باعث بن جائے گا, آپ کا وزڈم اور لیگل ایشو میں پرابلم آ جائیں گے, آپ کی اللہ تعالیٰ پہ اعتبار کم ہو جائے گا, مذہب کی طرف کم جائیں گے, وجدانی علامی کی کیفیت آپ کی ڈسٹرب ہوگی, فار سائٹڈ ویوری مائنڈ ہوگا, تھرڈ کنسیپشن اگر ہوا ہے تو اس میں مس کیریج ہونے کے چانسز ہیں, یا تھرڈ کنسیپشن زور بھی لگا لیں گے تو نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا, اور مذہبی اسکالر جو ہے نا ان پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, ٹیچر پہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن آ سکتی ہے, تو یہ نیگیٹو کریکٹر ہوگا. اچھا دوسرا آپ کا یہ آپ کے تھائی کا حصہ ہے, تھائی پہ کوئی زخم لگ سکتا ہے, تھائی پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے آپ کا, اس لیے آپ اپنا خاص طور پہ جو ایتھلیٹ ہیں, دوڑتے ہیں, اسپورٹس مین ہیں, تو کہتے ہیں کڑالے پہ آ جانا, وہ پڑنے کے چانس ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں, ہاکی میں, وہ ان کے تھائی پہ مسل پل ہو جاتا ہے, اور کڑال اور مسل پل ایک ہی چیز ہے, مطلب کہیں گے یہ پنجابی کا لفظ گھسیٹ دیا آپ نے, تو مسل پل ہو سکتا ہے. آگے پھر چلتے ہیں, ورگو آپ کے 8ویں گھر میں. اچھا ورگو کے لیے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا. 8واں گھر آپ کو پتہ ہے, اگر تو مارس ہے تو پھر بھی کیئرفل رہنا پڑے گا. آپ کا یہ ڈسگریز ہونے کے چانسز ہیں, ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز, کوئی قرضے والا آپ کو تنگ کر سکتا ہے, کوئی وبائی مرض میں لپیٹے میں آ سکتے ہیں, کوئی لاس آف منی ہو سکتا ہے, کوئی دل برداشتہ ہو جائیں گے, اور آپ کی وراثتی جائیداد میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی, کوئی ہڈن ویلتھ آپ کی چوری ہو جائے گی, تو آپ کے اسپاؤس سے جو پیسے آنے وہ رک جائیں گے. اگر آپ کا یہ پازیٹیو بیٹھا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج سڈن گین ہوں گے, جو میں نے پہلے بتایا وہ فوراً جلدی جام ہوتے جائیں گے, آپ کو بہت فائدہ دے دیں گے. ہاں پریگننٹ خواتین کے لیے اٹس اے ویری ڈینجرس یہ, کیونکہ راہو ان کو بگائے گا, دوڑائے گا, ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, تو مس کیریج, جب بھی راہو 8ویں گھر میں آتا ہے تو مس کیریجز ابارشن ضرور ہوتی ہیں. تو جو جن کی پریگنینسی ہے دے مسٹ بی ویری کیئرفل, ان کو تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی, اور سرجری سے میں بھی بچہ پیدا ہو. آگے چلتے ہیں آپ کا لبرا آپ کے 7ویں گھر میں. اچھا اب 7ویں گھر میں یہاں پہ آپ کا راہو ہے, تو معدہ خراب رہے گا, آپ کا پیٹ خراب رہے گا, میاں بیوی میں سرد موری رہے گی. اگر مارس نیگیٹو ہے, میاں بیوی میں سرد موری رہے گی, ایک دوسرے سے دور رہیں گے, جسمانی تعلقات نہیں ہوں گے, اور آپ
ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، مشترکہ کاروبار میں ڈاؤن ہوگا، آپ کا باہر جانے کا سفر رک جائے گا، آپ کو کوئی آبزرویشن لگ جائے گی، اگر آپ آلریڈی باہر ہیں تو وہاں آپ کو یو ول ہیو ٹو فیس پرابلم۔ اگر آپ کا ہارٹ اسٹرانگ بیٹھا دین آپ کے میاں بیوی میں آپس میں بہت اہم آہنگی ہوگی، بڑا تیز تراری سے کام کریں گے اور باہر جانے کے چانسز بھی بن جائیں گے، اور اگر آپ کی سیکشل ڈیزائر بھی پوری ہو جائیں گی، فزیکل کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، کچھ سٹا لاٹری جوا میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ بٹ پریگننٹ خواتین کے لیے میں پھر کہوں گا کہ اٹس ناٹ گڈ ٹائم فار یو اف یو کنسیوڈ پرٹیکولرلی سیکنڈ کنسیپشن دین دیر از 90% چانس آف مس کیریجز آر پرابلم آف گائنی ایشو، معدہ خراب ہو جائے گا، معدے میں تیزابیت بڑھ جائے گی، گائنی ایشو، پیریڈز کے پرابلم، کمر درد اور مس کیریج اور کوئی نہ کوئی ارلی برتھ ہونے کے چانسز ہے۔ تو بہت کیئرفل اپنے گائنیکالوجسٹ سے رابطے میں رہیے گا۔ لبرا، اسکارپیو آپ کے چھٹے گھر میں ہے، اور چھٹا گھر آپ کو پتہ بیماریوں کا ہے، آپ کے لیے یہ اچھا سا نہیں ہے، اور چھٹے گھر میں آپ کا مارس اگر اسٹرانگ بیٹھا ہے تو پھر بھی کیئرفل رہنا ہوگا، کیئرفل رہنا ہوگا۔ اس پہ چھٹا گھر آپ کی سروسز کا ہے، سروس میٹر میں آپ کے پرابلم آ سکتے ہیں، کام رک سکتے ہیں اگر مارس نیگیٹو بیٹھا ہے، آپ کے سبارڈینیٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ الجھ جائیں گے، آپ کو قرضے والے کو تنگ کریں گے، کوئی انویسٹمنٹ میں لاس آ سکتا ہے، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، سکنس ہوگی، کرول ایکشن، ٹرانسفر غلط جگہ ہو جائے گی، آپ انکوائری آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ ڈسمس بھی ہو سکتے ہیں، یا ریزگنیشن بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہے تو اگر مارس نیگیٹو بیٹھا تو آپ بالکل پاس نہیں ہوں گے، اور آپ کو کوئی فیوریبل رزلٹس ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر مارس آپ کا اسٹرانگ ہے، کارڈ کی بیٹری فل ہو گئی تھی، ڈرین ہو گئی تھی، تو اس لیے مجھے کارڈ بدلنا پڑا، اگر یہاں پہ کوئی ڈسٹربنس آئے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ بات کر رہا تھا اسکارپیو کا چھٹے گھر میں، تو میں نیگیٹو تو بتا دیا، پازیٹیو اگر ہوا تو آپ کا ملازمین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، قرضہ بھی اتر جائے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ، کوئی بحالی نوکری سے بحال ہو جائیں گے، یا کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی، یا کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بٹ پھر بھی ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کریں گے، خاص طور پہ گائنی کے ایشو جو ہے نا وہ آپ کو بہت ڈسٹرب کریں گے، پیریڈز کے پرابلم آئیں گے، کمر درد ہوگی، معدہ خراب ہو جائے گا آپ کے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو مس کیریج کے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض، کڈنی کے مریض، ان کے لیے یہ راہو کا چھٹے گھر میں ہونا اگر مارس نیگیٹو ہے تو اچھا نہ ہے، اس لیے ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، راہو آپ کے آ گیا سیجیٹیریس راہو آپ کے 5ویں گھر میں۔ اچھا، 5ویں گھر کا ایک چیز بتا دوں کہ اگر تو مارس بڑا اچھا بیٹھا ہے تو آپ کا سڈن گین، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اچانک کوئی نہ کوئی آپ کے حق میں پیسے آ جائیں گے۔ وہ بھی پیسے ایسے آتے ہیں جیسے کسی لاٹری، جوا، سٹا میں آپ کو کوئی کامیابی ہوگی تو ایک دم پیسوں کی انبار لگ جائیں گے، یا کوئی زمین آپ کی کوئی پڑی ہے کوئی بنجر تو وہاں سے موٹر وے گزر جاتی ہے، یا وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے تو وہ ایک دم 10 لاکھ کی پراپرٹی 2 کروڑ کی بن جائے گی، تو اس قسم کا سڈن گین ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کو بہت ہی جلدی آپ کا تھیسس بھی کلیئر ہو جائے گا، آپ کے حق میں بھی ہو جائے گا، آپ کو معاملات آپ کے فیور میں ہو جائے گا۔ سٹا، لاٹری، جوا، فیم، اپوزیشن، اسٹیٹس، سڈن ویلتھ، فلرٹیشن، یہ اس میں سارے آپ کہہ رہیں گے۔ اگر پازیٹیو بیٹھا تو انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت ہی دلچسپی رہے گی۔ اسپورٹس ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور اسپورٹس اور ہارر موویز خاص طور پہ دیکھنے کا بڑا کرے گا، ویران جگہوں والی، لڑائی جھگڑے والی فلمیں یہ دیکھیں گے، اور کوئی میوزک وغیرہ میں ڈانسز وغیرہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بٹ اگر مارس نیگیٹو ہے تو یہاں پہ آپ کو معدے کے پرابلم شروع ہو جائیں گے، اپر پورشن معدے کا یہ کمر درد شروع ہو جائے گی، بچوں کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں ملیں گی، بچوں کے رزلٹس نہیں اچھے آئیں گے، بچوں کے داخلے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، شرطیں وغیرہ آپ
लगाएं, جوا لاٹری، اس میں آپ کو لاسز ہو جائے گا، آپ کی ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، خلل آ جائے گا، آپ کا سپروائزر آپ کے نقص نکال کے آپ کا تھیسس آپ کو واپس کر دے گا اگر آپ کے وہ ڈیٹ نہیں رکھے گا اس کی. تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے پرابلم نظر آئیں گے. بٹ وہ لوگ جن کی شادیاں نئی ہوئی ہیں پچھلے 2 مہینے میں، تو وہ ان کی کنسیپشن کے، خاص طور پہ سیجیٹیرین خواتین، آپ اگر کنسیو نہیں کر پا رہی تو 1 سال ویٹ کیجیے گا. 2024 جنوری میں یہ راہو یہاں سے نکل جائے گا تو آپ ایزیلی کنسیو کر جائیں گی. کوئی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی جادو ٹونا اور یہ ان کے ساتھ جا کے اپنے پیسے ضائع کرنے کی. میں ان کی جو ہسبینڈز ہیں یا ان کے جو مدر ان لاز، ان کو یہی کہوں گا کہ اس پہ پریشر مت ڈالیے گا، کیونکہ راہو جب 5ویں گھر میں آتا ہے تو کنسیو نہیں کر پاتا. ان کیس اگر آپ کنسیو کر گئی ہیں تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا، ادروائز بیڈ ریسٹ کیجیے گا. ارلی برتھ ہو سکتی ہے یا 6 مہینے میں آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں. 7واں مہینہ بھی آپ کے لیے، 8واں مہینہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو یو ول ہیو ٹو پے ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن ٹوورڈز یور پریگنینسی. تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی کیئرفل ہونا پڑے گا. پھر آگے چلتے ہیں. آپ کا کیپریکون آپ کے 4تھے گھر میں. اب 4تھا گھر ہارٹ کا ہے. اگر آپ کا مارس نیگیٹو ہے تو آپ کے ہارٹ کے ایشو، بلڈ پریشر کے ایشو، اگر آپ کے پہلے ہی مسئلے چل رہے ہیں تو آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، آپ کو اسٹنٹ پڑ سکتے ہیں، آپ کو جو کہتے ہیں کہ پرابلم آ سکتا ہے اس پہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم پہ، سینے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، کمر میں یہ جو یہاں پہ آپ کا پرابلم آتا ہے، بازو کا یہ والا حصہ اس پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے. اور پھر آپ کی والدہ یہ والدہ کا گھر بھی ہے، والدہ بیمار ہو سکتی ہیں، والدہ گر سکتی ہیں، والدہ کو چوٹ لگ سکتی ہے، والدہ کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، والدہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اگر آپ کا مارس بہت اچھا بیٹھا ہے تو آپ کو سڈن گین ملے گا، بہت فائدہ ملے گا، ایک دم آپ کا کاروبار اٹھ جائے گا، والدہ کی سپورٹ مل جائے گی. آپ کے گھر میں کوئی نئی گاڑی، یہاں پہ نئی گاڑی بھی خریدتے ہوئے نظر آتا ہے، یا پرانی گاڑی کے اور بڑا بہترین طریقے سے آپ کا کام چلتا نظر آ رہا ہے. تو گھر کی رینوویشن بھی کر لیں گے، گھر میں جو بدبو ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کا مارس نیگیٹو بیٹھا ہے تو گھر کا گٹر خراب ہو جائے گا، گھر کے آپ کے غسل خانے خراب ہو جائیں گے، بدبو آئے گی گھر میں. تو یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کریں گی اور آپ کی صحت کا بھی مسئلہ آئے گا. آگے چلتے ہیں. ایکویریس آپ کا جو راہو ہے وہ آپ کے 3 گھر میں، تو آپ کو یہ پورا سال اب یو ول ہیو ٹو ویٹ فار یور 2024 تک آپ کا گلا خراب رہے گا، آپ کی آواز بیٹھ جائے گی، آپ کو فلو ہوگا، آپ کے کندھوں میں درد رہے گا، اور یہ آپ کا ایک جنرل ہوگا. اگر آپ کا مارس بہت اچھا بیٹھا ہے تو دین یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس ان یور مڈل ایجوکیشن. آپ کی انٹلیکچوئل، آپ کی آئی کیو بہت کام کرے گی، آپ کی ذہانت کام کرے گی، ہر کام جو آپ نے تیزی سے کریں گے وہ کامیاب ہوگا. چھوٹے چھوٹے سفر، اسٹیمنا آپ کا بہت ہوگا، اور آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی. اگر آپ کا نیٹل کا مارس بہت ہی نیگیٹو بیٹھا ہے تو سب سے پہلے تو ہمسایوں کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ٹھنی رہے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، آپ کا نوکر آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے ملازمین آپ کو بلیک میل کریں گے، نوکری چھوڑنے کی کوشش کریں گے، آپ پہ پریشر ڈالیں گے کہ تنخواہ بڑھائیں، یہ کریں، اور آپ کو چھوڑنے کی دھمکی بھی دیں گے. صافی حضرات 2 نمبری کریں گے، ان کو بہت زیادہ کوئی نیگیٹو بول گے تو ان کو جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو پرابلم آئے گا کافی. یہاں پہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ بہت ہی ایکٹیو ہو کے کام کریں گے. ان کیس اگر مارس بہت اچھا بیٹھا ہے تو اپنے وربل ایکسپریشن کی روشنی میں وہ اپنا چینج کا اپنا گاہک کو کنونس کر لیں گے. اگر مارس نیگیٹو بیٹھا ہے تو گاہک
पास आके उनका ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वालों को बहुत ही सेटबैक पहुंचेगा, प्रिंटिंग प्रेस वालों को सेटबैक पहुंचने के चांसेस हैं। और उसके अलावा कोई ना कोई मजबूरी के तहत आपको घर भी तब्दील करना पड़ जाएगा। तो ये आपका क्वेरियस आपका। और आगे पाइसेस आ जाता है। पाइसेस आपके दूसरे घर में राहु है, और ये फिर डिपेंड करता है कि आपका मार्स कैसा बैठा है। अगर मार्स बहुत अच्छा बैठा है तो आपको सडन गेन होगा, पैसे बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर आपका पैसे 2 महीने में आने तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे। आपके ससुराल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। आप तेज़ तेज़ बोलेंगे, तेज़ तेज़ खाना खाएंगे, आपके दांतों के मसले सीधे हो जाएंगे। आपका राइट आई का प्रॉब्लम आएगा वो ठीक आ जाएगा। टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक, एक्सचेंज, शेयर, इसमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आपको। आपकी वर्बल एक्सप्रेशन, ईटिंग हैबिट्स, डाइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मार्स नेगेटिव बैठा है तो देन आपका ससुराल वालों के साथ झगड़ा, ससुराल वालों के साथ प्रॉब्लम, आपकी लैंग्वेज बहुत हार्श होगी, सिगरेटें बहुत पिएंगे, ओवर ड्रिंक करेंगे, चेहरे पे क्रक्की रहेगी, आमदनी आपकी 2 नंबर आमदनी में पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। राइट आइज़ आपकी बहुत तंग करेगी, राइट एयर प्रॉब्लम आ जाएगा, दांतों के मसले, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा, और मे भी आपकी कोई अक्लदार निकल जाए, या आपका कोई एक्सट्रैक्शन या रूट कनाल होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आपका खानों में मसाले वाले खाने आप बहुत खाएंगे, जिससे मुंह में दाने बन सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, दांत गम्स के ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से आप बहुत करेंगे। नशे वाले तो बहुत नशा उनका बढ़ जाएगा। नशा आप ट्रैंक्विलाइज़र लेंगे, आप ट्रैंक्विलाइज़र खाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करेंगी, बहुत ट्रिगर करेंगे। अब आ जाए जिनका मैंने ज़िक्र किया था कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 24/4/86 से लेके 2/12/87, तो उनका एक अफेयर चलेगा। 56 की एज बनती है, उनकी ज़िंदगी में कोई शादीशुदा ख़तून या उनकी ज़िंदगी में कोई डिवोर्सी या अदर दैन रिलीजन या कोई लो कास्ट लेडी, उनके साथ इनका कोई इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। तो ये इनको बहुत ही मुताहत रहना पड़ेगा, और इनको ख़ास तौर पे अपने पहले कैसे में भी आप उनके साथ शादी भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो आते हैं जिनका 18/7/2023 से 27/12/2004 2 और 22/6/2006, जिन 36 साल बनती है जिनकी उम्र, उनका भी अफेयर चल रहा होगा। बावजूद शादी के उनको कोई ना कोई उनके, अगर तो जिनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग बैठा होगा तो वो जो अपोजिट सेक्स आपके पीछे पड़ा है या पड़ी है, उनको बड़ी नाकामी होगी। अगर आपका जुपिटर नेगेटिव है तो देन शादी के अलावा भी एक अफेयर चलेगा। मे बी शी वुड बी डिवोर्सी, मैरिड और अदर रिलीजन लेडीज़ या जेंट्स होगा, और ये आपको आपकी जो अज़वाजी लाइफ है उसको ख़राब कर सकता है। इसलिए आप बड़ा सोच समझ के चलिएगा। तीसरा, करंट जो यंग हैं लोग जो अब ये चल रहा है, तो इनका भी अफेयर इस वक्त ऑन प्रोग्रेस होगा। ये 1986-87 वाले, 2004 और 6 वाले, इन दोनों के अफेयर चल रहे होंगे। और एक जो आपका 2004-5 वाले, इनका भी अफेयर चल रहा होगा, और आजकल वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये राहु की कहानी है। राहु फ़ायदा देता है, राहु एक शैडो है, राहु एक साया है। अगर पॉजिटिव होगा तो बहुत फ़ायदा देगा, अगर नेगेटिव होगा तो बहुत। अगर किसी की मार्स के साथ राहु बैठा है और आपके 5वें या 9th हाउस में, तो आपके लीवर सिरोसिस होने के बहुत चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस है, आपका कह रहे हैं कि ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। आपके अगर चौथे घर में मार्स और राहु बैठा है तो आपका हार्ट के मसले आ जाएंगे, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी ज़रूर होगी। अगर मार्स आपके 10वें घर में राहु के साथ बैठा है
تو سمجھ لیں آپ کے گوڈے گٹے یہ گوڈے آپ کے نہیں وہ آپ کو بہت تنگ کریں گے. اور آپ کے 7ویں گھر میں اگر مارس اور راہو ہے تمام بچے آپریشن سے پیدا ہوں گے, گائنی کے ایشو رہیں گے, آپ کے پیریڈز کے پرابلم رہیں گے, کمر میں درد رہے گا. اگر آپ کے 8ویں گھر میں راہو اور مارس ہے تو آپ کو اینل فشر, آپ کو وہ پائلز اور پرائیویٹ پارٹ پہ پرابلم رہے گا. تو راہو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اپنے ذائچہ بنوائیے گا, اپنا دیکھیے گا کہ آپ کا راہو کہاں فائدہ ہے, اور اگر آپ کا راہو نیگیٹو بیٹھا ہے تو اس کے کیا صدقات ہیں, کیونکہ لے کے تو آپ فکس ڈیسٹنی آئے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کی ڈیسٹنی چینج کر دیں تو سمجھ لیں کہ وہ 2 نمبر اسٹرالوجر ہے, کیونکہ نو باڈی کین چینج دس ڈیسٹنی, اونلی صدقات کین گیو یو ریلیف. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.